اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں انسا یاسمین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انسا ملک ناول زندگی کا ناول عشق مجازی سے عشق حقیقی کی آج ہم پڑھیں گے ایپیسوڈ نمبر 3۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیجئے۔ اگر ویڈیو یعنی کہ پسند آئے تو اسے لائک کیجئے اور کمنٹس میں اپنے فیڈ بیک ضرور شیئر کیجئے۔ تو کیا احتیاط کے نام پر بیٹی کو گھر بٹھا دوں؟ عائشہ بیگم کی مسلسل بحث سے تنگ آ کر وہ غصے سے تقریباً چلائے۔ میں نے یہ نہیں کہا، لیکن رات دیر تک گھر سے باہر رہنا شریف گھرانے کی لڑکیوں کو زیب نہیں دیتا حیدر۔ آج انہیں غصے میں دیکھ کر بھی وہ خاموش نہیں ہوئی تھی، کیونکہ معاملہ ان کی بیٹی کا تھا اور کچھ دنوں سے ان کو کچھ عجیب ہی خواب آ رہے تھے زارا کو لے کر، اسی لیے وہ اور بھی زیادہ پریشان ہو گئی۔ تو تمہارے کہنے کا مطلب ہے میرا خاندان شریف نہیں؟ وہ نہ جانے بات کو کیا رخ دے رہے تھے۔ میں نے آپ کے مجھ پر یا میرے خاندان پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے گلیبان میں جھانک لو کہ تم کہاں سے اور کیسے آئی ہو، عائشہ بیگم۔ اور یہی بات تھی جو انہوں نے آج تک نہیں کی تھی، اور آج اس بات کا تانا دے کر وہ عائشہ بیگم کی ہر طرح کی خوش فہمی کو دور کر چکے تھے۔ وہ واپس ٹی وی اسکرین کی طرف متوجہ ہو چکے تھے اور عائشہ بیگم ان کے اتنے مطمئن انداز پر حیران تھی۔ اتنی بڑی بات کہہ دینے کے بعد بھی ان کے چہرے کا اطمینان قابل دید تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ خود کو سنبھال چکی تھی۔ میں صرف اپنی بیٹی کی سیفٹی چاہتی ہوں، اور یہ سچ تھا۔ جب سے صدیقی صاحب اور ان کے تعلقات سرد ہوئے تھے، انہیں اس بات سے فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ انہیں صرف زہرا کی فکر تھی، اور وہ کسی صورت اپنی بیٹی کو وہ غلطی نہیں کرنے دینا چاہتی تھی جو وہ کر چکی تھی۔ اور تمہارے خیال میں اس کی سیفٹی میں رکاوٹ ہوں؟ وہ بنا ان کی جانب دیکھے سخت لہجے میں بولے۔ نہیں، وہ آپ کی بات فوراً سے مان لیتی ہے، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ اس سے بات کریں، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اور ہمیں پچھتانا پڑے۔ عائشہ بیگم کچھ پرسکون سی انہیں سمجھانے والے انداز میں بولی۔ حیدر علی صدیقی کبھی اپنے فیصلوں پر نہیں پچھتایا، کیونکہ میں سب سے بیسٹ ہوں۔ اور ان کے اسی مغرور انداز سے عائشہ بیگم کو ڈر لگتا تھا، کیونکہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، اور اب وہ ان کی بات کا بنا جواب دیے وہاں سے جا چکی تھی، اور وہ سر نفی میں چھٹک کر ریموٹ سینٹرل ٹیبل پر رکھ کر بزنس میگزین کے مطالعے میں مصروف ہو گئے تھے۔ وہ آج پھر اسی کلب میں موجود تھی جہاں پہلے بھی اپنی دوستوں کے ساتھ آئی تھی، اور آج بھی اس کا حلیہ اسی دن جیسا ہی تھا۔ بلیک میکسی پہنے، جس کا گلا ڈیپ ہونے کی وجہ سے آج بھی اس کے لمبے آبشار جیسے بال کمر کو چھپائے ہوئے تھے۔ آج بھی وہاں کا ماحول بالکل ویسا ہی تھا۔ شارٹ ڈریسز میں موجود لڑکیاں میوزک کی بیٹس پر لہلاتی لڑکوں کی باہوں میں کی زینت بنی ہوئی تھی، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں موجود تھی۔ اس گھٹن زدہ ماحول کا حصہ تھی، صرف اپنی دوستوں کی وجہ سے۔ جب اس نے خود کو کسی کی نظروں کے حصار میں گھیرا پایا، اس نے ارد گرد نظریں دوڑائیں، مگر وہاں اسے کوئی بھی اپنی جانب متوجہ نہ لگا۔ سبھی اپنے آپ میں مست تھے۔ اسے اپنا شک سمجھ کر اس نظریں دوبارہ ڈانس فلور کی جانب کی، جہاں موجود لڑکیوں سے اب اسے کوفت سی ہونے لگی تھی۔ ایک بار پھر خود پر کسی کی پرتپش نظروں کے حصار میں محسوس کر کے اس نے گھبرا کر اپنے ارد گرد دیکھا، مگر اب بھی کوئی وہاں موجود نہ تھا۔ وہ گھبرا کر وہاں سے جانے ہی والی تھی کہ ایک سرگوشی نما آواز اس کے کانوں میں سنائی دی۔ یہ جگہ اور آپ دونوں ایک دوسرے کے لیے نہیں بنے، یہ جگہ آپ کے قابل نہیں ہے۔ اگر وہ جو کوئی بھی تھا، اس کے مڑنے سے پہلے ہی شاید وہاں سے جا چکا تھا، لیکن اس کے لیے ایک معلومہ چھوڑ گیا۔ سچ میں کوئی تھا یا پھر میرا وہم تھا؟ وہ اپنے آس پاس کسی کو موجود نہ پا کر سوچنے لگی۔ اور اگر کوئی تھا تو کون؟ یہ سوچتے ہوئے اس نے ایک نظر وہاں موجود ہر انسان پر ڈالی، مگر ان میں سے کوئی بھی اسے ایسا پرتجسس انسان نہ لگا۔ مگر وہ جو کوئی بھی تھا، اسے اس کی آواز یا اس کے لہجے میں ایک مقناطیسی طاقت تھی، جو وہ ایک جملے میں ہی اسے اپنی سرگوشی نما آواز کے سحر میں جگ کر جا چکا تھا۔ وہ اپنی سوچوں کو جھٹکتی میگی کو میسج کر کے وہاں سے نکلی، کیونکہ مزید وہاں اب رکنا نہیں چاہتی تھی۔ تو یہ ہے آپ کا اسلام آباد؟ اس سے اچھا تو ہمارا گاؤں ہی ہے۔ وہ اسلام آباد کی کشادہ سڑک پر گاڑی دوڑاتے ہوئے ایک نظر شبنم کو دیکھ کر اسے چڑھانے کی غرض سے بولا۔ وہ صرف آپ کا نہیں، ہمارا بھی گاؤں ہے۔ اور آپ تو ایسے بول رہے ہیں جیسے پہلی دفعہ آئے ہوں۔ وہ زرگام کی بات پر چڑ بھی گئی، اسی لیے پہلے منہ بسوڑتے ہوئے بولی، پھر کچھ یاد آنے پر رخ اس کی جانب موڑتے ہوئے بولی،
سیاہ چادر کے حالے میں اس کا سرخ و سفید چہرہ کسی بھی مصنوعی بناوٹ سے پاک زرگام کو اپنی مور خانم کے بعد سب سے زیادہ خوبصورت لگا۔ اس نے نظروں ہی نظروں میں اپنی گڑیا کی نظر اتار کر اپنی نگاہیں سامنے سڑک پر مرکوز کر دی۔ کیا مطلب؟ پہلی بار ہی آئے ہیں، وہ شبنم کی بات کے جواب میں بولا۔ ایک منٹ، آپ نے پھر ہماری اجازت کے بنا ہمارا لیپ ٹاپ چیک کیا؟ اس نے اپنے لہجے میں مصنوعی حیرانگی ظاہر کرتے ہوئے پوچھا، جبکہ وہ پہلے سے جانتا تھا کہ شبنم اس کی تصویریں دیکھ چکی ہے۔ نہ نہیں تو ہم کیوں چیک کریں گے؟ وہ زرگام کی جوں براہ راست پوچھنے پر گڑبڑا گئی۔ گڑیا، یہ اچھی بات نہیں، وہ تنبیہ لہجے میں بولا۔ تو یہ اچھا ہے کہ آپ پاکستان آئے، ہم سب سے بنا ملے ہی واپس چلے گئے۔ مورے بابا، ہم ہمیشہ آپ کا انتظار کرتے تھے۔ اس بات پر آنسو شبنم کے قطروں کی طرح اس کی گھنی پلکوں پر نمودار ہونے لگے۔ ارے بچے، اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ اس کی آنکھوں میں آئے آنسو دیکھ بولا، لالا، ہم نے آپ کو بہت مس کیا۔ وہ آنسو پلکوں کی دہلیز پر روک کے بولی، کیونکہ جانتی تھی کہ اس کے آنسو اس کے لالا کو بے چین کر دیں گے۔ تو اسی لیے تو ہم آ گئے، کیونکہ ہم جانتے تھے کہ ہماری گڑیا ہمیں بہت یاد کری ہے۔ وہ پیار سے اسے پچکارتے ہوئے بولا، چلو کچھ کھاتے ہیں، میں لے کر آتا ہوں، اوکے؟ وہ گاڑی ایک اچھے ریسٹورنٹ کے سامنے روکتے ہوئے بولا۔ اس کی گاڑی سے اترتے شبنم نے اپنی طرف کا شیشہ اوپر کر دیا، جس کے کالے رنگ سے باہر کی ہر چیز اس کی نظروں سے اور وہ باہر کی ہر چیز سے چھپ گئی۔ سو گرلز، ان سے ملو، یہ ہیں اسیل، میرا دوست۔ اسیل کے آتے ہی اس نے اپنی سبھی دوستوں کو اس کی طرف متوجہ کیا اور ان سے اسیل کا تعارف کروایا۔ اس کی خوشی اس کی چہکتی آواز سے ظاہر ہو رہی تھی۔ ہیلو، ہائے۔ لڑکیاں اس کی جانب آتے ہوئے بول رہی تھیں۔ سبھی لڑکیاں اس کی خوبصورتی دیکھ کر زہرا کی قسمت پر رشک کر رہی تھی۔ بلا شبہ وہ ایک خوبصورت نین نقوش رکھنے والا پٹھان تھا، اور آج تو اس کا حلیہ بھی باقی دنوں سے مختلف تھا، جس کی وجہ سے وہ اور بھی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ ہائی بیوٹیز، وہ سب کو ایک ساتھ مخاطب کر رہا تھا۔ اس کے انداز پر ایک لمحے کو زارا بھی حیران ہوئی، یا یوں کہا جائے کہ اسیل کا سب کے ساتھ فرینک ہونا اسے ایک آنکھ نہ بھایا تھا۔ اسیل، یہ میری بیسٹ فرینڈ وانیا۔ زارا نے اسیل کا دھیان باقی لڑکیوں سے ہٹاتے ہوئے وانیا کی طرف کروایا، جسے دیکھ کر ایک پل کو اسے جھٹکا لگا۔ یہ لڑکی یہاں کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ وانیا کو دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا، جبکہ وانیا نے ایک غلط نگاہ بھی اس پر نہ ڈالی۔ وہ بھی اسے پہچان چکی تھی، یا پھر وہ نروس تھی یا پھر کچھ اور تھا۔ جو وانیا نے اسے ایک نظر بھی نہیں دیکھا، وہ سمجھ نہ پایا۔ وانیا، یہ اسین ہے۔ دونوں کو خاموش دیکھ کر زارا اب کی بار وانیا سے مخاطب ہوئی۔ اسے لگا شاید اس کے منع کرنے کے باوجود وہ اسیل کو سب سے ملوا رہی ہے، اس لیے وانیا خفا ہے۔ اوہ، تو یہ ہیں تمہاری بیسٹ فرینڈ؟ زہرا کی آواز پر اسیل نے اپنی نظریں وانیا کے چہرے سے ہٹاتے ہوئے بیسٹ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ہاں، وہ بنا اس کے انداز پر دھیان دیے بولی۔ غالباً انہیں ہی تمہارا مجھ سے بات کرنا پسند نہیں۔ اب کہ وہ سنبھل چکا تھا اور اپنے اصلی لاپرواہ سے انداز میں بول رہا تھا، جبکہ اس کی بات پر وانیا کو حیرت ہوئی۔ کیا زہرا اس کی اور اپنی ہر بات اسیل سے شیئر کرتی ہے؟ ارے نہیں، وانیا کو کچھ غلط فہمی ہو گئی تھی، اسی لیے اب دور ہو جائے گی۔ اسیل کی بات پر زہرا جلدی سے بولی کہ کہیں اسے یہ بات بری نہ لگ جائے۔ انہیں غلط فہمیاں بہت جلدی ہو جاتی ہیں۔ اس کی نظریں اب بھی وانیا کے چہرے کا ہی طواف کر رہی تھی، جبکہ وانیا ارد گرد ایسے دیکھ رہی تھی گویا اس کی بات سنی ہی نہ۔ کیا مطلب؟ کیا وانیا کو پہلے سے جانتے ہیں؟ زہرا اسیل کو مسلسل وانیا پر نظریں جمائے محسوس کر چکی تھی، اسی لیے پوچھ بیٹھی، جبکہ اس کی بات پر وانیا نے فوراً ہی اسیل کی جانب دیکھا، جو اب بھی ڈھیٹوں کی طرح اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پھر اس سے نظریں ہٹا کر زہرا کو دیکھا، جو اسیل کے جواب کی منتظر تھی۔ وانیا کے دیکھنے پر اسیل نے نامحسوس انداز میں اپنے دائیں جانب کھڑی وانیا کی جانب پر اصرار سے مسکراہٹ باز کی، جس پر اس نے گھبرا کر زہرا کو دیکھا، مگر اس نے شاید یہ سب نوٹ نہیں کیا تھا۔ ہاں؟ ارے نہیں، اور تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اب سب غلط فہمی دور ہو جائے گی۔ اسیل کی ذومعنی بات سے وانیا اچھی طرح واقف تھی، جبکہ زہرا اس کی بات پر مسکرا دی۔ اسے تو اسی بات سے بے حد خوشی تھی کہ وانیا اسیل سے ملی۔ ایکسکیوز می، میں اب بھی آئی۔ اسیل کے لہجے اور نظروں سے گھبرا کر وانیا نے وہاں سے جانا ہی مناسب سمجھا۔ لگتا ہے تمہاری دوست کو میں اب بھی کچھ خاص پسند نہیں آیا۔ وانیا کے جانے کے بعد دور تک اسیل کی نظروں نے اس کا پیچھا کیا۔ اس کے غائب ہونے پر وہ زہرا کی جانب مڑا۔
ارے نہیں، وہ ہمیشہ سے ایسی ہے، لوگوں کو سمجھنے میں ٹائم لیتی ہے۔ زارا نے اسے مطمئن کرنا چاہا۔ ہم کب سے جانتی ہو اسے؟ اب کہ وہ بے حد ریلیکس انداز میں وانیا کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ کس کو؟ کیونکہ وہ سمجھ گئی تھی کہ اصیل وانیا کا ہی پوچھ رہا ہے، مگر پھر بھی سوالیہ انداز میں بولی۔ اپنی بیسٹ فرینڈ کو؟ وہ اب بھی بیسٹ پر قدرے زور دیتے ہوئے بولا، جبکہ زہرا کو اصیل کا وانیا کے بارے میں جاننا نہ جانے کیوں عجیب لگا تھا۔ بچپن سے؟ اس نے مختصر سا جواب دیا۔ تم سے اپنی ہر بات شیئر کرتی ہے؟ ایک بار پھر اس کی نظروں کا مرکز دور اس کی جانب پیٹ کیے کھڑی وانیا تھی۔ ہاں، وہ کندھے جھکاتے ہوئے پورے اعتماد انداز میں بولی، جبکہ اس کے جواب پر اصیل کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ کر غائب ہوئی۔ تو کیا ہمیشہ سے ایسی ہی ہے؟ میرا مطلب روڈ؟ اصیل نے اپنی نظروں کا رخ زہرا کی جانب کیا۔ نہیں، وہ روڈ نہیں، اس کی نیچر ہی ایسی ہے۔ پھر کچھ ٹائم پہلے وہ اپنے گاؤں گئی تھی تو اس کے بعد سے اور بھی بدل گئی ہے۔ زہرا نے اسے تفصیل بتائی۔ خیر چھوڑو، ہم اپنی بات کرتے ہیں۔ اصیل کو احساس ہوا کہ وہ کافی دیر سے نہ چاہتے ہوئے یا شاید دانستہ طور پر وانیا کے بارے میں بات کر رہا ہے، جس سے زہرا کو اس پر شک ہو سکتا تھا، جو وہ بالکل نہیں چاہتا۔ اسی لیے اپنی خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ مکمل طور پر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ اصیل اور اس کی دوستی فیس بک کے ذریعے ہوئی تھی۔ کافی عرصہ ایک دوسرے سے بات کرنے کے بعد وہ اس سے پہلے ایک دو بار اسلام آباد میں ہی مل چکے تھے، جس کے بارے میں زارا نے کسی سے ذکر نہیں کیا تھا، بلکہ اس کی سبھی دوستیں، یہاں تک کہ وانیا بھی یہی سمجھ رہی تھی کہ وہ اصیل سے آج ہی پہلی بار مل رہی ہے۔ زارا کو نہ جانے کیوں آج اصیل سے مل کر وہ خوشی نہیں ہو رہی تھی جو اسے پہلی دو ملاقاتوں میں ہوئی تھی۔ شاید وانیا کا کہنا درست تھا کہ اصیل اچھا لڑکا نہیں، وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی۔ پھر اپنی ساری منفی سوچوں کو جھٹک کر مسکراتے ہوئے اصیل کی جانب متوجہ ہوئی، جو نہ جانے کیا بتا رہا تھا۔ کیا بات ہے خانم، آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ خان صاحب کافی دیر سے محسوس کر رہے تھے کہ یاسمین خانم کچھ کہنا چاہتی ہیں یا کسی کشمکش میں مبتلا ہیں، اسی لیے ان کی آسانی کے لیے خان صاحب نے خود ہی پوچھ لیا۔ جی۔ وہ ڈریسنگ کے سامنے نفاست سے رکھی چیزوں کو بلا وجہ ہی ٹھیک کر رہی تھی۔ تو کہیں، کیا کہنا چاہتی ہیں؟ خان صاحب مکمل طور پر ان کی جانب متوجہ تھے، جبکہ ان کی نظریں اب بھی ڈریسنگ پر ہی مرکوز تھیں۔ ہم کہنا چاہتے ہیں کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے اور کہیں، اور ان کی بات پر خان صاحب کا کیا رد عمل ہوگا۔ خانم، یہاں آئیں۔ وہ یاسمین خانم کی الجھن سمجھتے ہوئے انہیں اپنے پاس بلانے لگے۔ آپ جانتی ہیں کہ آپ ہی ہیں جو بنا جھجک ہم سے کچھ بھی کہہ سکتی ہیں، اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ بھی شیئر کر سکتی ہیں۔ خانم کو اپنے سامنے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے وہ نرم لہجے میں بولے، جبکہ ان کی بات پر یاسمین خانم کی آنکھیں بے ساختہ نم ہوئیں۔ ہم کہہ رہے تھے کہ خان صاحب کے نرم لہجے پر انہیں کچھ دلاسا ہوا تو ہمت کر کے اپنی بات کہنا چاہیے۔ ہم سن رہے ہیں، خان صاحب نے ایک بار پھر بات ادھوری چھوڑتا دیکھ بولے۔ زر اسلام آباد سے آ جائے تو زر اور شبنم کی کیا ہم یہ سمجھیں کہ آپ نے ہمارے بیٹے اور بیٹی کے لیے بہو اور داماد خود ہی ڈھونڈ لیا ہے؟ یاسمین خانم کی بات مکمل ہونے سے قبل ہی بول پڑے۔ کا لہجہ سخت نہیں تھا، مگر خانم کو محسوس ضرور ہوا تھا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ کی بات پر وہ گڑبڑا گئیں۔ تو پھر آپ یہ بھی جانتی ہوں گی، انفیکٹ ہماری آخری بار اس موضوع پر ہوئی بحث آپ کو یاد ہوگی۔ ان کا لہجہ اب بھی ویسا ہی تھا، نرم، مگر خانم کو ڈر تھا کہ کہیں ان کی بات نہ ماننے پر وہ غصے میں انہیں ایک دو لگا ہی نہ دے، جبکہ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ انہیں تھپڑ لگانا تو دور وہ اپنی خانم سے کبھی زیادہ سخت لہجے میں بات بھی نہیں کرتے تھے۔ جی یاد ہے، انہوں نے کہنے کے ساتھ بات میں سر بھی ہلایا۔ ویسے آج چھوٹے خان نے بھی ہم سے یہی بات کی تھی۔ کیا ہم یہ سمجھیں کہ آپ ایک بار پھر چھوٹی بہو کا پیغام ہم تک پہنچا رہی ہیں؟ خانم کی آدھی بات سن کر ہی وہ سمجھ گئے تھے کہ ان کے دماغ میں یہ بات کس نے ڈالی ہوگی، کیونکہ حویلی میں واحد راحیلہ خانم ہی تھی جو زرگام کی شادی اپنی بیٹی زمین سے اور شبنم کی شادی اصیل سے کروانا چاہتی تھی، تاکہ اس طرح وہ حویلی والوں پر اپنا رعب جما سکیں، اور اسی بات پر خان پہلے ہی ان رشتوں سے انکار کر چکے تھے۔ نہیں، ہم چاہتے ہیں، کیونکہ خان یہی صحیح عمر ہوتی ہے شادی کی۔
پھر کون کرے گا ان سے شادی؟ وہ انہیں یقین دلانے لگی کہ یہ بات وہ خود سے کہہ رہی ہیں، کسی کے کہنے میں آ کر یا کسی کے دباؤ میں نہیں۔ لیکن شاید وہ بھول رہی تھیں کہ ان کے سامنے خان تھے جو سب کے دلوں کی بات ان کی آنکھوں سے پڑھ لیتے، تو اپنی خانم کی تو بنا کہے ہی سمجھ جاتے تھے۔ تب بھی ہمارا یہی فیصلہ ہے، پہلے کوئی اچھی سی لڑکی اور تہذیب دار لڑکا ڈھونڈیں، پھر کروا دیں گے اپنے بچوں کی شادی۔ ان کا وہی پرانا فیصلہ سن کر یاسمین خانم جان گئی کہ اب مزید کوئی بحث کا فائدہ نہیں، بلکہ اگر وہ مزید کچھ کہتی تو خان صاحب ضرور بھڑک جاتے، اسی لیے وہ بنا مزید کچھ کہے جانے لگی۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ ہمارے بھتیجا اور بھتیجی ہیں، لیکن ان کی حرکتیں بھی ہمارے سامنے ہیں، اور سب کچھ جانتے ہوئے ہم اپنے بچوں کی، خاص کر اپنی گڑیا کی زندگی برباد نہیں کر سکتے۔ اسی لیے یہ آخری بار تھا، اس کے بعد اس حویلی میں ہم یہ ذکر سننا نہیں چاہیں گے۔ ان کے اٹھ جانے سے پہلے ہی وہ بول پڑے۔ آخر میں لہجہ قدرے سخت تھا اور اپنی بات کہہ کر وہ رکے نہیں تھے، بلکہ کمرے سے ہی جا چکے تھے، اور یاسمین خانم جانتی تھی کہ اب وہ رات کے آخری پہر ہی مردان خانے سے آئیں گے۔ یہ سوچتے کہ وہ اپنے خان کو ایک بار پھر ناراض کر چکی ہیں، ان کی آنکھیں نم ہوں، جنہیں انگلی کی پور سے صاف کرتے ہوئے وہ وضو کرنے کی غرض سے واش روم کی جانب بڑھ گئیں۔ تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے کی وجہ سے اس کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ وہ تیزی سے کمرے میں داخل ہوئی، ویسے ہی جلدی سے دروازہ لاک کر کے خود بھی وہیں دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھتی چلی گئی۔ کم سیال اس کی بڑی بڑی بھوری آنکھوں سے نکل کر اس کے سارے چہرے کو بھگو چکا تھا۔ آج ایک بار پھر وہ اپنے ماضی کو اپنے سامنے دیکھ کر آئی تھی، اور وہ جو سمجھ رہی تھی کہ شاید وہ اسے بھول چکے ہیں، تو یہ خوش فہمی تھی اس کی یا غلط فہمی، وہ بھی دور ہو گئی۔ یا خدا، یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں؟ وہ دونوں بازو گھٹنوں پر رکھتے ہوئے چہرہ اوپر کی طرف کیے اپنے رب سے دل ہی دل میں مخاطب ہوئی۔ یہ لوگ میرے پیچھے یہاں بھی آ گئے، یا خدایا میں کیا کروں؟ یہ سوچتے ہی کہ اس کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں جس کے پاس وہ پناہ لے سکے، اس کی آنسو کی روانی میں مزید تیزی آ گئی۔ اگر انہیں میرے بارے میں معلوم ہو گیا تو؟ ایک نئی سوچ نے اسے مزید سہمنے پر مجبور کر دیا۔ وہ جو پہلے ہی دروازے کے ساتھ چپکی بیٹھی تھی، مزید سمٹ گئی۔ پلیز میری مدد کریں، مجھے کوئی تو راہ دکھائیں۔ وہ سر گھٹنوں میں دیے رونے لگی۔ کمرے میں اس کی دبی دبی سسکیوں کی آواز آئی تو سارا جو باتھ روم میں تھی تیزی سے کمرے میں داخل ہوئی۔ ہے کیا ہوا؟ وہ انگریزی زبان میں اس سے پوچھ رہی تھی، جبکہ سارا کی آواز سن کر وہ فوراً اس کے گلے لگی اور اس کے رونے میں بھی تیزی آ گئی۔ ہے، رونا بند کرو اور مجھے بتاؤ کیا ہوا؟ کسی نے کچھ کہا کیا؟ سارا اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھ رہی تھی، جبکہ اس کی آنکھوں تو گویا آج برسنے کے ہی موڈ میں تھی کہ آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ ایک منٹ، میکی نے کچھ بولا ہے کیا؟ سارا نے اچانک یاد آنے پر پوچھا، کیونکہ میکی ہی اکثر اسے تنگ کرنے کے لیے اس کی ڈریسنگ سٹائل کا مذاق اڑاتی اور اسے اولڈ فیشن کہتی، جس کا وہ کبھی برا نہیں مانتی، کیونکہ وہ چاہے دوپٹہ نہیں لیتی تھی مگر اس کی ڈریسنگ ہمیشہ ایسی ہوتی کہ جسم کا کوئی حصہ نظر نہ آئے، نہ کپڑے زیادہ فٹنگ میں ہوتے۔ اس پر جب وہ اسلام کا کہتی کہ اس کا مذہب اسے چست یا باریک کپڑے پہننے کی اجازت نہیں دیتا، تو میکی اور دوسری لڑکیاں اسے مذہبی یا مولانا کہتی، جو وہ سر کو خم دے کر مسکراتے ہوئے قبول کر لیتی کہ یہ تو میرے لیے فخر کا باعث ہے۔ اور اب جب کہ کچھ وقت پہلے ہی اس نے حجاب لینا شروع کیا تھا، تو سارا کو لگا کہ ہو سکتا ہے اس کے حجاب کو لے کر یونی میں اس کا مذاق اڑایا گیا ہو، چونکہ وہ اپنے حجاب کو لے کر کافی حد تک پوزیسو تھی، اسی لیے شاید وہ اس طرح سے رو رہی تھی۔ نہیں، سارا کی بات پر وہ یک حرفی جواب دے کر پھر سے اس کے گلے لگ گئی۔ سارا سے اس کی دوستی 2 سال پہلے ہوئی تھی، جب دونوں نے ایک ساتھ امپیریل کالج میں داخلہ لیا تھا۔ تب سے اب تک دونوں میں کافی دوستی ہو چکی تھی۔ سارا پاکستان سے تھی اور بزنس ڈگری لینے لندن آئی تھی۔ تو پھر کیا ہوا بتاؤ؟ اس کا جواب سن کر سارا نے اسے خود سے نرمی سے الگ کرتے ہوئے پوچھا۔ اچھا پہلے اٹھو، وہاں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ سارا اسے زمین سے اٹھاتے ہوئے صوفے کی طرف اشارہ کر کے بولی، جبکہ سارا کی بات پر وہ مزید دروازے کے ساتھ چپک گئی، گویا اگر وہ وہاں سے اٹھی تو وہ لوگ اس کے پیچھے کمرے تک آ جائیں گے۔ دروازہ لاک ہے، رسمی کوئی اندر نہیں آئے گا، تم اٹھو، چلو جلدی سے اٹھو، شاباش۔ سارا اس کی الجھن سمجھتے ہوئے اسے پیار سے پچکارتے ہوئے بولی، وہ کہ سارا نہیں جانتی تھی کہ وہ کس سے اس قدر خوفزدہ ہے کہ یوں رو رہی ہے، لیکن وہ اتنا سمجھ گئی کہ دروازے کے سامنے سے ہٹنا نہیں چاہتی، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ اگر وہ اٹھے گی تو وہ لوگ اس تک بآسانی پہنچ جائیں گے۔ سارا،
وہ سارا کے کہنے پر وہ اٹھ کر صوفے پر بیٹھ چکی تھی اور اب اسے بتانے لگی کہ آنسو ایک بار پھر سے اس کے گلابی گالوں کو تر کر چکے تھے۔ وہ یہاں بھی آ گیا ہے۔ آخر آنسوؤں کے درمیان اس نے اپنی بات مکمل کی، جبکہ اس کی بات سن کر سارا بھی ایک لمحے کو شاکڈ ہو گئی۔ وہ سارا کو اپنے ماضی کے بارے میں بتا چکی تھی، اسی لیے وہ ایک پل میں ہی اس کی بات کا پس منظر سمجھ چکی تھی۔ وہ یہاں ہو سکتا ہے تمہیں کوئی غلط فہمی نہیں سارا، میں کسی بھی انسان کو دیکھ کر غلط فہمی کا شکار ہو سکتی ہوں، مگر اس انسان کو دیکھ کر نہیں۔ وہ درندہ پھر سے آ گیا۔ میرا ماضی پھر کچھ نہیں ہوگا، ڈونٹ وری، ہم مل کر سب سنبھال لیں گے۔ بے شک وہ خود بھی اس وقت کافی ڈر گئی تھی، مگر اس لمحے اسے اپنی دوست کو حوصلہ دینا تھا، اس کی ہمت بننا تھا۔ لیکن اب اس مسئلے سے مکمل طور پر نپٹنے کے لیے اسے کچھ نہ کچھ کرنا تھا، کیونکہ وہ اپنی اکلوتی دوست کو ایسے ڈرا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ مگر ایسا کیا کرے کہ اس کی دوست بھی محفوظ رہے اور ان کا سامنا اس درندے سے بھی نہ ہو۔ اسے اسلام آباد آئے کافی دن ہو چکے تھے اور اب ایک دو دن میں وہ واپس جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ویسے تو وہ ایک دو دن بعد ہی واپس جانا چاہتا تھا، لیکن ابھی تک اس کی ملاقات اپنے اکلوتے دوست سے نہیں ہوئی تھی جس کے لیے وہ یہاں آیا تھا۔ جس دن وہ شبنم کے ساتھ آیا تو اسے معلوم ہوا کہ اس کا دوست آؤٹ آف کنٹری کسی کام کے سلسلے میں گیا ہوا ہے، لیکن اسے اتنے دن وہاں لگ جائیں گے یہ اندازہ نہیں تھا، اسی لیے تو وہ خان صاحب سے ایک دو دن کا ہی بول کر آیا تھا، مگر پھر وہ انہیں کال کر کے بتا چکا تھا اور آج بالآخر اس کی ملاقات اپنے بچپن کے اکلوتے دوست سے ہو ہی گئی، اور اس وقت وہ دونوں احمد کے آفس سے پیدل ہی قریبی کیفے کی طرف جا رہے تھے۔ تم اتنے دن کدھر غائب تھے؟ زرگام نے عام سے انداز میں پوچھا، مگر احمد اس کا مشکوک انداز اس کے عام لہجے میں بھی پہچان سکتا تھا۔ بتایا تو تھا، آؤٹ آف کنٹری تھا، وہ بھی اس کے انداز میں بولا۔ احمد سے اس کی دوستی اسکول ٹائم میں ہوئی تھی، پھر دونوں نے ایک ساتھ ہی کالج بھی جوائن کیا، مگر پھر احمد انٹر کے بعد اپنی فیملی کے ساتھ اسلام آباد شفٹ ہو گیا، لیکن زمینی فاصلہ کبھی بھی ان دونوں کی دوستی میں فاصلہ نہیں بنا، بلکہ دونوں کی دوستی وقت کے ساتھ اور بھی مضبوط ہو گئی۔ اسی لیے زرگام 2 سال قبل جب پاکستان آیا تو بھی صرف احمد ہی اس کی آمد اور اس کے آنے کی وجہ کے بارے میں جانتا تھا۔ آج کل تو آؤٹ آف کنٹری کچھ زیادہ نہیں جانے لگا، زرگام آؤٹ آف کنٹری پر زور دیتے ہوئے بولا، جبکہ احمد کو لگا کہ وہ کنٹری کا نام پوچھے گا، اسی لیے وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ میں یو ایس میں تھا، کوئی دوسرے سیارے پر تھا تو نہیں کہ مجھے معلوم نہیں ہوگا کہ تم کیا کرتے پھر رہے ہو؟ زرگام نے اس کے حیران کن انداز کو نظر انداز کرتے ہوئے نظریں سامنے سڑک پر جمائے کہا۔ وہ ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے اور دوسرے بازو پر جیکٹ ڈالے، ہمیشہ کی طرح جل سے سیٹ کیے ہوئے بال، سیاہ ٹی شرٹ جس کے دائیں بازو پر زی کافی ابھرا ہوا لکھا تھا، جبکہ اس کی بائیں جانب اس کے قدم سے قدم ملا کر چلتا احمد بھی کسی طرح اسے کم نہیں لگ رہا تھا۔ احمد سر پر کیپ پہنے ہوئے تھا، سفید شرٹ اور رائل بلو پینٹ میں وہ کسی بھی لڑکی کو زیر کرنے کی حد تک ہینڈسم لگ رہا تھا۔ تم مجھ پر نظر رکھ رہے تھے؟ اس نے حیران کن انداز میں کہا۔ ہاں، وہ بنا جھجک کے صاف طور پر اقرار کیا، جبکہ اسے اب بھی زرگام سے اس جواب کی توقع نہیں تھی۔ ان کی دوستی کو 20 سے زیادہ سال ہو گئے تھے، لیکن وہ آج تک اسے سمجھ نہیں پایا تھا۔ کب وہ کیا جواب دے گا، کب اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہوتا ہے، کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ وجہ جان سکتا ہوں؟ احمد الفاظ چبا چبا کر بولا، جبکہ اس کے انداز پر زرگام کو ہنسی تو بہت آئی، مگر وہ ہنس کر اپنی شامت کو دعوت نہیں دے سکتا تھا، اسی لیے سنجیدگی سے جواب دیا، نہیں، اور اس کے جواب پر احمد کا پارا مزید ہائی ہو چکا تھا۔ زرگام، تم کسی سے اس بارے میں بات نہیں کرو گے؟ اس نے ایک گہرا سانس لے کر خود کو نارمل کرنے کے بعد کہا۔ کس بارے میں؟ وہ ایک بار پھر انجان بنا۔ کسی بارے میں نہیں۔ احمد کے تپے سے انداز پر زرگام کا کہکا اسلام آباد کی فضا میں گونجا۔ آس پاس سے گزرتی کئی لڑکیوں کے ساتھ ساتھ وہ اور بھی کئی لوگوں نے اس مغرور شہزادے کو مڑ کر دیکھا تھا۔ تم کب تک سدھرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ وہ اب سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ کبھی نہیں، وہ بھی اسی کا دوست تھا، ایسا ممکن ہی نہیں تھا کہ دونوں کبھی ایک دوسرے کو سیدھا جواب دیں، اور تم اچھے سے جانتے ہو کہ اوہ سوری، ابھی زرگام کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ ان کے پاس سے گزرتی لڑکی کا ٹاپ کا بازو زرگام کی شرٹ کے سیکے میں بری طرح اٹکا۔
اور لڑکی کے تیزی سے چلنے کی وجہ سے اس کا بازو پھٹ گیا۔ یہ سب لمحے کے 1000ویں حصے میں ہوا تھا، اسی لیے وہ سنبھل نہ پایا۔ "What the hell!" چٹاخ! وہ لڑکی جس تیزی سے مڑی تھی اس سے کہیں اونچی آواز میں چلائی اور اسی رفتار سے اس کا ہاتھ زرغام کے چہرے تک جا پہنچا، اور وہ جو ابھی سچویشن کو سمجھنے کی کوشش میں تھا، لڑکی کے ہاتھ اٹھانے پر اسے حیرت کے ساتھ شدید غصہ بھی آیا، اور لڑکی کو ایک کی بجائے 2 تھپڑ لگا چکا ہوتا اگر احمر اسے روک نہ لیتا۔ سو فرینڈز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ایپیسوڈ پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹس میں اپنے فیڈ بیک ضرور دیجئے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے اللہ حافظ۔